डाइस पर बैठे मंजिल बहुजन आघाड़ी के सदर मेरे बड़े भाई मोहम्मद जनाब बाबा साहब, इम्तियाज जलील साहब, माजिद पठान साहब, जनाब आसिम साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इस तारीखी ग्राउंड से आप तमाम के सामने अपनी दिल की बात रख सकें। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से ज़ायद CRPF के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूँ और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है इसका राज ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमा मौजूद है, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज़ में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचेगी कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मार कर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते वो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ
اور ہم ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتی ہیں کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھینک دیجئے۔ ٹرمپ شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے، مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہم ٹرمپ کی بات کا بھروسہ کر سکتے، نہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ہم ہندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنٹی کی آواز روک دیں گے۔ میں پاکستان کے اس وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کو نہیں جانتے۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان زندہ ہے، مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی، گرجا گھر سے بھی آواز آئے گی، گرودوارا سے بھی آواز آئے گی۔ بودھ مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ تم مر بھی جاؤ گے، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، مگر ہندوستان میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے، جس کو پڑوسی ملک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتے ہیں مگر مل کر رہتی ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں، اسی لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل کل کے لیے، مگر جب وطن کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو مسئلہ ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر ٹرمپ جا رہے ہیں، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو خیرات ملی، 1 ارب کا بادشاہ اگر ان کو خیرات کیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو 8 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ہم پر طعنہ مارتے ہو۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم اس بات کو بھول جائیں کہ بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم سنو، میں تم کو سنا رہا ہوں، اگر میری بات تمہارے ISI کے لوگ تم کو پہنچائیں تو سنو۔ ہم مسلمانوں نے اسی ممبئی شہر میں محمد علی جناح تھے، ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا۔ جناح بمبئی چھوڑ کر چلے گئے، ہم ہندوستان میں آج بھی آباد ہے۔ کیوں آباد ہے؟ کیونکہ ہم نے حاجی علی کی اس درگاہ کو سمجھا کہ یہ ہماری آستانہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اسی لیے ہم نے ہندوستان کو اپنایا، اور یہ لوگ بار بار ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا آپ بھی تو غور کرو، آپ بھی تو سوچو کہ 200 کلو RDX کیسے گر گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر اسد الدین اویسی ذمہ دار ہے تو میرے خلاف ایکشن لو۔ کون ذمہ دار ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی دھمکیوں کو اپنی جوتی پر رکھتے ہیں، مگر ہم آپ کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا انٹراسپیکشن کرو، آپ ذرا سوچو۔ جب آپ کے پاس وقت ہوگا فوٹوگرافی کو چھوڑ کر جب آپ اپنے اس گھر میں بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 200 کلو RDX کیسے گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں آج یہاں پر ایک بھڑکاؤ بھاشن تقریر کر کے چلا جاؤں گا تو صبح ہونے سے پہلے مجھ پر مقدمہ عائد ہو جاتا، کیونکہ میں نے اس طرح کی بات کی۔ تو پھر جس نے RDX لایا وہ کون ہے؟